اموال ظاہرہ، دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے 2.5% دے دو، گودام میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے 2.5% دے دو، تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا، اس کی زمین معاف، بلڈنگ معاف، مشینری معاف، ٹولز معاف، لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنشڈ، ٹوٹل کی مالیت کے اوپر 2.5% دے دو۔ یہ ہے زکوٰۃ جس کو بدنام کیا ضیاء الحق صاحب نے، صرف سود جو ہے، سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے اس سے 2.5% لے کر اسے زکوٰۃ قرار دے دیا، حالانکہ وہ تو کوئی زکوٰۃ نہ ہوئی، سود کا کمیشن ہوا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ ہر دکاندار، اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا، آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لعنتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ لعنتی ٹیکس ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے، ان کو ختم کریں۔ زکوٰۃ تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا، اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا۔ یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکوٰۃ کے، تو پوری ویلفیئر سٹیٹ، دنیا کے بلند ترین معیارات کی ویلفیئر سٹیٹ قائم ہو جائے، جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی، یہاں بھی 3 ہی باتیں کہوں گا۔ ترقی ہے، تعلیم ہے، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں، خواتین کام کریں کوئی رکاوٹ نہیں، کیا چیز نکالنی ہے؟ بے حیائی، بے حجابی، عریانی نکال دو، ستر و حجاب انفورس کرو، سیگریگیشن، عورتوں کے اسکول علیحدہ مردوں کے علیحدہ، عورتوں کے کالج علیحدہ مردوں کے علیحدہ، عورتوں کی یونیورسٹی علیحدہ مردوں کی علیحدہ، عورتوں کے ہسپتال علیحدہ مردوں کے ہسپتال علیحدہ۔ کسی درجے میں تو ہمارے ہاں ہے، اس کو آگے بڑھاؤ، یونیورسٹی بناؤ۔ اسی طریقے سے ہسپتال میں، مردوں کے ہسپتال میں عورتوں کو نرس رکھنا کیوں لازم ہے؟ کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے؟ کیا فوج کی جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل، کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں نرسوں کی حیثیت سے؟ جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے، کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا پیٹ چاک ہو گیا ہے، آنتیں باہر ہے، بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے، وہاں تو عورت نہیں جاتی، وہاں تو میل نرسز ہے۔ تو مردانہ ہسپتالوں میں مردوں کو نرس رکھو، زنانہ ہسپتالوں میں عورتوں کو نرس رکھو، عورتیں مریض ہوں، عورتیں ڈاکٹر ہوں، عورتیں جو ہے نرسنگ کریں، وہاں کی انتظامیہ بھی عورتوں کو دیجیے۔ پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایجوکیشن عورتوں کو دے دیجیے۔ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، انہیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شفقت مادری رکھی ہوئی ہے فطری طور پر، ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں، تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا ہے۔ ارادہ چاہیے یہ کہ بے ستری، بے حجابی، عریانی، فحاشی کا خاتمہ کرو۔ نمبر 2، شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو۔ اس کے لیے آئرن ہینڈ بلکہ آئرن فسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کر کے دکھایا، ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا، ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے، ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود تھی، کر کے دکھایا کہ نہیں کر کے دکھایا؟ یہ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ کہ یہ کام کیا جائے، اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو سزائیں ہیں اور حدود اور تعزیرات ہیں، ان کو نافذ کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں کر دیجئے، یہی معاشرہ ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ صحراؤں میں جا کر آباد ہو، کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائیے دوبارہ اونٹوں پہ سفر شروع کیجئے۔ جو ترقی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی عطا فرمائی انسان کو، اور رحمان کا دیا ہوا علم ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، یہ اسی علم اسماء کا ظہور ہے پوری دنیا کے اندر۔ اسے خیر کا، برکت کا ذریعہ بناؤ۔ میں نے 3 باتیں بتائیں آپ کو۔ نمبر 1، اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ نمبر 3، اور غیر مسلموں کو قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ ہے، مذہبی آزادی کا ذمہ ہے، لیکن وہ ہماری قانون سازی میں، اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی سازی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، یہی سارا نظام، یہی سرمایہ کارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام کو 3 چیزیں نکال دیں گے، وہ سرمایہ دارانہ نہیں رہے گا، سرمایہ کارانہ ہو جائے گا۔ یہ سرمایہ کارانہ نظام، سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری ختم کر دو، یہی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ کی ربوبیت عامہ، ربوبیت کاملہ کے آپ کو منظر نظر آئیں گے۔ جاگیرداری کا خاتمہ کر دیجئے۔ اسی طریقے سے بے حجابی، فحاشی، عریانی۔ نمبر 2، شراب اور منشیات۔ نمبر 3، جو اصل جو حدود ہیں شریعت کے، ان کو نافذ کیجئے تاکہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے۔ اب آخری بات ہے میری، اور اسی کے ضمن میں کچھ مطالبے ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں حکومت سے۔ پہلی بات یہ کہ یہ خلافت کیسے آئے گی؟ اس موضوع پر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں
کم سے کم 15 سال سے مسلسل تقریریں کر رہا ہوں. اتنی موٹی کتاب اردو میں منہج انقلاب نبوی موجود ہے. اس کے موضوع پر انگریزی میں کیسٹ, اردو میں کیسٹ, ویڈیو کیسٹ, آڈیو کیسٹ, میری طرف سے مواد پورا موجود ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ غور سے سنیے, اس لیے کہ اس کے مخاطب اب آپ ہیں براہ راست ہر فرد. خلافت کا نظام قائم کرنا ہے تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیے. اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے, زبان دی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں. یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. ان پر اللہ کی حکومت قائم کیجیے. اپنے وجود پر اپنے گھر میں خلافت قائم کیجیے. آپ خلیفہ بن جائیں, آپ نظام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر, اپنے وجود پر, اپنے گھر میں. اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر طے کر لیجئے سورہ حدید کی آیت نمبر 7, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. جس چیز میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے, دولت دی ہے, مال دیا ہے, جائیداد دی ہے, اولاد دی ہے, ذہانت دی ہے, فطانت دی ہے, خطابت دی ہے, جو دیا ہے لگا دو, کھپا دو, خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے. یہ ہے پہلی خلافت. اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو, اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو, اپنی معاشرت اسلامی بناؤ, اپنے معاش کو اسلامی بناؤ, اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے, جسم و جان کی توانائیاں ہوں, صلاحیتیں ہوں, قوتیں ہوں, مال ہو, اولاد ہو, لگا دو, کھپا دو, صرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے. یہ ہے انفرادی خلافت. جان لیجئے جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے, اجتماعی خلافت کبھی نہیں آئے گی. آرزویں کرتے رہیے, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب.